أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن شریف دا 21واں سپارہ سورۃ عنکبوت دی اس آیت دے نال شروع ہوندا ہے، اور جس طرح کہ پچھلے سپارے دے وچ دسیا گیا سی کہ صحابہ کرام دے واسطے جڑا دنیا دے وچ آزمانا سی انہاں نوں کہ انہاں دا ایمان کنا پکا ہے، وہ اس صورت دا اصل موضوع ہے۔ تے جدوں بھی حالات مشکل ہو جان، زندگی تنگ کر دیتی جاوے، تے انسان دا ایک ہی سہارا باقی رہ جاندا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دے نال جڑن دا اصل ذریعہ وہ نماز اور نماز دے وچ قرآن شریف دی تلاوت ہے۔ خاص طور تے تہجد دی نماز دے وچ اٹھ کے بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جاوے تے او دا کلام انہوں سناوے۔ قرآن شریف اللہ دا کلام ہے، اور جدوں اسی تلاوت کران گے اس انداز دے وچ کہ اسی یہ محسوس کریے کہ اسی اپنے رب دا کلام پڑھ رہے ہیں، او دے نال ہم کلامی ہو رہی ہے، اے دے نال بندے نوں بڑا سکون ملدا ہے۔ اس صورت دے وچ اگے جا کے ارشاد ہویا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندہ موت دا مزہ چکھن والا ہے، اور تسی سارے ساڈے وال مڑ کے آن والے ہو۔ اس صورت دے وچ ایک اور بڑی مزے دی گل کہی گئی کہ انسان جدوں دین دے کام وچ لگے تے او اپنا کاروبار سکیڑدا ہے، تے پھر بندہ جڑا لمبے حساب کتاب ہوندے نے کہ جی میں ہور اگلے 10 سال دی پلاننگ کر لواں اور کاروبار سیٹ کر لواں تاکہ کوئی چینی بھی ہو جاوے تو کوئی مسئلہ نہ ہوئے۔ او دا جواب دیتا گیا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، کہ کنے ہی جاندار ایسے جڑے کہ اپنا رزق نال چک کے نہیں پھر دے۔ او میرے بندیو، اللہ انہاں نوں رزق دیندا تے تانوں بھی رزق دیندا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دے واعظاں دے وچ اج دی جڑی بھی انجیل ہے او دے وچ ایک واعظ آندا ہے جدے جو فرماندے ہیں کہ تسی جنگل دی چڑیاں نوں دیکھو، اپنے حواریاں نوں کہندے ہیں او خالی پیٹ گھروں نکلدی ہے صبح تے اللہ پاک او دا رب انہوں رجا کے واپس بھیجدا ہے۔ اس طرح ہی بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ میرے سارے معاملات دا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، وہی مینوں روٹی دیندا ہے، اور نہ وہ بھکھا ہے کہ مک جاوے تے میرے یا میرے بچیاں نوں کھان واسطے وہ نہ دے سکے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ یقین جڑا ہے وہ اصل دے وچ انسان دے واسطے بڑا ضروری ہے۔ اگے جا کے فرمایا ما ھذی الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اس دنیا دی حقیقت کی ہے؟ دنیا دی زندگی صرف ایک کھیڈ تے تماشا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، مطلب ہے کہ جس طرح ایک ڈرامہ ہوتا ہے، یعنی کھیڈ تو مراد اگر ایسی ایکٹ پلے لئیے یا کوئی فلم ہوندی ہے، وہ دیکھن والے واسطے ڈرامہ ہوندی ہے، لیکن جڑا بندہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہوندا ہے وہ واسطے وہ ڈرامہ نہیں ہوندی، وہ واسطے تو وہ حقیقت ہوندی ہے۔ اس طرح ہی دنیا دے وچ انسان دیکھن والوں نوں نظر آندا کہ یہ یتیم ہے، دھکے کھا رہا ہے، یا یہ بادشاہ ہے یا تخت تے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس بندے دے واسطے جڑا ایکٹنگ کر رہا ہوندا ہے اصل حیثیت اس کردار دی نہیں ہوندی کہ وہ شکل اس فلم دے وچ کی بنیا ہوا ہے، اس واسطے اصل اہمیت اس پیسے دی ہوندی ہے جڑا انہوں اس فلم دے وچ ایکٹنگ کرن دی وجہ تو یا اس ڈرامے دے وچ ایکٹنگ کرن دی وجہ تو لبنا ہے۔ تے انسان نو اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل اس دنیا وچ بھیج دے، کوئی امیر آدمی بنا کے بھیج دے یا کوئی غریب آدمی بنا کے بھیج دے، کوئی بادشاہ بنا کے بھیج دے یا وہ کوئی مزدور بنا کے بھیج دے، اصل گل ہے کہ اللہ نے جو کردار بھی انہوں اس دنیا دیتا ہے، اگر وہ کردار ودیا طریقے نال کر کے دکھائے گا اللہ نو
تے رب ودا خوش ہوئے گا تو انہوں بہت انعام دے گا، اور جے انہیں وہ کردار بھڑے طریقے ادا کیتا تے پھر انہوں وہ دی سزا بھی دے گا۔ سورۃ عنکبوت دا اخیر بڑی زبردست آیت دے ہوتے ہوں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور وہ لوگ جڑے ساڈے واسطے جدوجہد کر دین، یعنی سانو خوش کرن دے واسطے محنت کر دین، اسی انہاں دے واسطے اپنے رستیاں نوں کھول دیاں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان دا رستہ اختیار کرن والیاں دے نال ہے۔ سورۃ عنکبوت تو بعد سورہ روم شروع ہوندی ہے، اور اے دے شروع دے وچ اللہ تعالیٰ نے ایک پیشگوئی کیتی ہے اور دسیا ہے کہ رومی جڑے اج ایرانیاں دے ہتھوں ہار گئے اے انقریب جتن گے اور انہوں فتح ہوئے گی۔ روم تے ایران اے اس وقت دیاں دو بڑیاں سلطنتاں سن، اور انہاں دے درمیان جھولا ہوندا سی، کدی کوئی ٹوٹا انہیں لے لیا، کدی دوسرا حملہ کر کے وہ لے گیا۔ رومی جڑے سن یہ چونکہ اہل کتاب سن، لہذا مسلمان انہوں اپنے نیڑے سمجھتے سن، اور ایرانی وہ مشرک سن، لہذا وہ قریش مکہ دے زیادہ قریب سمجھے جاندے سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دے وچ ایک موقع دے اوتے ایرانیاں نے رومیاں تے غلبہ پایا، تے انہوں نے بڑیاں بغلاں وجائیاں قریش نے کہ دیکھو وہ تہاڈے جڑے وڈ گئے وہ بھی ہار گئے تے تسی بھی انقریب ہار جاؤ گے۔ وہ دا جواب دیتا گیا کہ کوئی گل نہیں، اج جے رومی زمین دے حصے دے وچ تھوڑی جی مار کھا گئے انقریب وہ غالب بھی ہون گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بنیاد تے ایک شرط لاتی، انہوں نے دسیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ادو شرط لانی حرام نہیں سی ہوئی، جوا چونکہ حرام نہیں سی ہویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال تھوڑے جہ ودا دے، یعنی بدعہ جڑا ہے یہ 9 تک اطلاق ہو سکتا ہے، تے نال ہی اس تبدیلی کی بنیاد تے تو اونٹاں دی تعداد بھی ودا دے، وہ کیتا اللہ دے فضل نال حضرت ابوبکر صدیق دی گل جڑی سی وہ سچی ثابت ہوئی، اس واسطے کوئی قرآن چ کہی گئی سی، حضرت ابوبکر نو تو بارے شک نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں ویسے تو یہ مضمون پورے قرآن شریف دے وچ پھیلیا ہوا، لیکن کچھ صورتاں دے وچ انہاں دا کثرت نال بیان آیا ہے، انہاں چ ایک صورت جڑی ہے وہ سورہ روم بھی ہے، ادا ایک رکوع وہ اللہ تعالیٰ دے نشانیاں تے بحث کردا ہے، مختلف نشانیاں، زمین آسمان دا پیدا کرنا، انسان دا سونا جاگنا، دن رات دا ہونا، ہاں جی جانوراں دا زمین تے پھرنا اور پورے زمین تے پھیلے آیا ہونا، انہاں دے رزق دا بندوبست ہونا، یہ سب چیزاں جڑیاں ہیں دسیاں گئیاں کہ یہ واسطے نشانیاں ہیں، اور ہر آیت دے اخیر دے اوتے کیا گیا کہ دے وچ انہاں واسطے نشانیاں ہیں، وہ بدلتے رہے، کدی کیا سنن والے واسطے نشانیاں، کدی کیا دیکھن والے واسطے نشانیاں، کدی کیا غور و فکر کرنے واسطے نشانیاں، کدی کیا شکر کرنے والے واسطے نشانیاں، یہ قرآن مجید کا ایک عام مضمون ہے، کدی کیا کہ عقل والے واسطے نشانیاں کہ انسان کناں دے نال تے اکھاں دے نال تا انفارمیشن حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، اور اس تو بعد اپنے ذہن دے غور و فکر کرتا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جڑے انسان دی سمجھ تھوڑی ہوئے ظاہر ہے کہ وہ انہاں گلاں نوں چھیتی کدھر نہیں سمجھ سکتا۔ اس تو بعد 2 گلاں کہیاں، شکر تے صبر۔ صبر دا مطلب ہے کہ انسان دا استقامت والا ہونا اور اپنی گل تے قائم رہنا، اور شکر انسان دا کسے دا احسان مننا۔ انہاں دوواں دا مجموعہ جڑا ہے انہوں قرآن شریف عقل کہندا ہے، فرمایا عقل مند لوگ، سینسیبل لوگ، سمجھدار لوگ، انہاں واسطے یہ نشانیاں ہیں۔ اور اس تو بعد ایک اور گل کہی جاتی ہے کہ منن والے واسطے نشانیاں ہیں، مطلب کی ہے کہ جڑا ساریاں گلاں سمجھ جاوے، او دا دل منے، پر وہ منن واسطے تیار نہ ہوئے، اقرار کرنے واسطے تیار نہ ہوئے، وہ دا کوئی علاج نہیں۔ سورہ روم دے وچ ایک بڑا اہم مضمون آیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ فساد پھیل گیا سمندر تے خشکی دے وچ لوگاں دے اپنے ہتھاں دی کمائی دے نال، یعنی انساناں دی یہ کرتوتاں ہیں وہ انہاں نوں آپس وچ بالآخر پھر لڑن تے مجبور کر دیاں اور انہاں فساد پھیل جاندا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک لوگاں دے واسطے جھونا دین دا ایک ذریعہ ہوندا ہے تاکہ وہ جدوں کچھ بندے مر جان اس فساد دے وچ تے پھر شاید انسان اللہ وال رجوع کر لین۔ سورۃ روم تو بعد سورۃ لقمان آئی، اور یہ بھی قرآن شریف دے بڑے اچے مضمون اپنے اندر
رکھ دیے. حضرت لقمان دا ذکر آیا کہ اسی لقمان نو حکمت عطا کیتی, انہوں سیاਣیا بنایا. پھر دسیا کہ وہ سیانے ہونے دا تقاضا کیا نشکر للہ, کہ اپنے رب دا شکر ادا کر. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ, اس واسطے کہ جڑا بھی شکر ادا کردا ہے وہ اپنے بھلے نو کردا ہے, اور جڑا نہ شکری کرے ومن کفر فان اللہ غنی حمید, انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور حمد کیتا گیا ہے. پھر فرمایا کہ یاد کرو لقمان نے اپنے پتر نو نصیحت کی تھی کہ پتر اللہ دے نال کسی نے شریک نہ بنائی, اس واسطے کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں نا زیادتی نو, حق تلفی نو. اللہ تعالیٰ دا یہ حق ہے کہ اسی انہوں وحدہ لا شریک منیے تے اودی عبادت دے وچ کسی نو شریک نہ کریے, اور اگر اسی اللہ دا یہ حق کھون دی کوشش کریں گے تو مطلب ہے اسی ظلم کر رہے ہیں. ایک روپیے دا کسی کو نقصان پہنچایا جاوے, زیادتی کی جاوے تو چھوٹا ظلم, اور جے کروڑ روپے دا نقصان پہنچایا جاوے تو بڑا ظلم. تے اللہ تعالیٰ دا حق بھی سب تو بڑا, اللہ میاں آپ بھی سب تو بڑا, او دا حق بھی سب تو بڑا. تے جے کوئی او دا یہ حق کھون دی کوشش کرے یہ مطلب ہے کہ وہ سب تو بڑا ظلم ٹارے ہے. والدین دے حقوق دا ذکر ویسے تک قرآن شریف وچ کئی تھاں تے آیا, اور اکثر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق دے نال ہی والدین دے حقوق دا ذکر کیتا, لیکن وہ دی حداں کی ہیں وہ بھی اس صورت میں بیان کر دیا گئی ہیں. فرمایا اسی انسان نو نصیحت کیتی ہے او دے والدین دے بارے کہ شکر کر میرا تے شکر کر اپنے ماں پیوں دا. اگر وہ تیرے نال زور لان کہ تو میرے نال کسی نو شریک کر جدے واسطے تیرے کو کوئی دلیل نہ ہوئے تو پھر وہ دے آنکھیں نہ لگے. لیکن پھر بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفا, انہاں نو دنیا دے وچ صحبت دتی رکھی, چھڑ کے نہ چلا جائے انہاں نو, انہاں دا یہ حق ہے. یہ بڑی پتے دی گل کہی گئی ہے کہ والدین پاویں مشرک بھی ہون انہاں دے آنکھیں تے نہیں لگے جائے گا انہاں گلاں جڑیاں اللہ دے حکم دے خلاف کہن, لیکن انہاں نو کمپنی دتی جائے گی, انہاں نو صحبت دتی جائے گی. بڑھے والدین دا یہ حق ہے کہ انہاں دا پتر انہاں نو شکل دکھاوے اور انہاں دی ساریاں ضرورتاں نو پورا کرے, یہ انہاں دا حق ہے. اور فرمایا کہ لیکن تسی پیروی کدی کرنی ہے, پیروی ماپیاں دی نہیں کرنی, پیروی کرنی ہے اس بندے دی جڑا میرے ول رجوع کردا ہوئے, اس واسطے کہ تسی آخر کار آنا میرے کو لیے, اور پھر تنوں میں پوچھ لواں گا کہ تسی کی کر کے آئے ہو. ایسے جگہ تے مزید فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بچے نو نصیحت کی تھی کہ یاد رکھیں تیرا عمل خواہ کنا ہی چھوٹا ہوئے, اور تو کیڑی تھان تے لک کے کیتا ہوئے, پہاڑ تے چڑھ کے کیتا ہوئے, زمین دے وچ سرنگ مار کے کیتا ہوئے, یا تو اسمانہ تے کیتا ہوئے, یا تے بے اللہ انہوں لے آئے گا. اللہ بڑا باریک بین ہے. نال ہی فرمایا کہ پتر نماز قائم کریں اور نیکی دا حکم دیں تے برائی تو روکی, پر یاد رکھیں ایک کم سوکھا نہیں ہوں. وصبر علی ما اصابک, پھر جو بھی بیتے تیرے ہوتے صبر کریں, ڈٹیا رہیں. ان ذالک من عزم الامور, اے بڑی ہمت دے کماں چو ایک کے. پھر انسان دی شخصیت دے فنیشنگ ٹچز دیتیاں, جس طرح کہ کیا کہ پھر خوبصورت انسان بن جا, تکبر نہ رکھی اپنے اچ, آکڑ کے نہ ٹری زمین دے وچ, اپنی آواز اچھی کر کر کے تو کسی دا منہ تو شاید بند کرا لویں, لیکن یاد رکھی کہ اچھی آواز ضروری نہیں کہ اللہ نو ہی چنگی لگے. یاد رکھ سب تو بری آواز کھوتے دی گدے دی آواز ہے, اگرچہ وہ سب تو زیادہ اچھی ہے. مطلب کہ گل پتے دی ہوئے تے پھر ہی ٹھیک ہے, گل غلط ہوئے تو تسی اچھی بول کے دوسرے بندے نے چپ کرا لو, یہ کوئی کمال دی گل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام گفتگو دے وچ نہ تا اینا دھیما بولتے سن کہ کسی نوں گل ہی سمجھ نہ آوے, اور نہ اینا اچا بولتے سن کہ جڑا شائستہ اور سنجیدہ معلوم نہ ہوئے. ہاں جدو آپ خطبہ دیندے سن بڑا مجمع تے پھر اس پورے مجمع دا لحاظ رکھدے آیا آپ اچھی آواز دے وچ لوگاں نوں خطاب کردے سن, اور آپ دا چہرہ مبارک سرخ ہو جاندا سی. اگے جا کے فرمایا لوکو اس دن کولوں ڈرو جس دن کوئی پیو کسے پتر دے کوئی کسے کم نہیں آئے گا, تے کوئی پتر کسے پیو دا کچھ نہیں سنوار سکے گا. ان وعد اللہ حق,
اللہ کا وعدہ سچا جے، لا یغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا تنو دنیا دی زندگی کے دھوکھا نہ دے دے، اور او بدماش شیطان دھوکھے باز تنو اللہ دے بارے دھوکھا نہ دے دے۔ اس سورت دے اخیر دے اتے دسیا گیا کہ بے شک قیامت دا علم صرف اللہ کو ہے، اوہی بارش برساندا ہے اور اوہی جاندا ہے کہ ماں دے پیٹ وچ کی ہے، اور کوئی بندہ نہیں جاندا کہ وہ مرے گا کتھے تو کل نو کی کرے گا۔ سبحان اللہ، ایک تو ایک ود کے پتے دی گل دسی گئی لیکن بندہ بھول جاتا۔ اس بعد سورہ سجدہ آئی۔ سورہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پسندیاں صورتاں چوں ہے۔ روایات دے وچ آندا ہے کہ اکثر جمعے والے دن صبح فجر دی نماز دی پہلی رکعت دے وچ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ پہلی رکعت دی تلاوت کردے سن تے سورہ دہر دوسری رکعت دے وچ تلاوت فرماندے سن۔ اس تو بعد سورت احزاب آندی ہے۔ سورت احزاب جس طرح کہ دا نام دس رہا ہے، حزب کہندے نے جماعت نو، گروہ نو، احزاب گروہ والی صورت، مطلب کی ہے کہ غزوہ احزاب دا ذکر اس صورت دے وچ آیا ہے۔ غزوہ احزاب کی سی کہ سن 5 ہجری دے وچ مکے دے قریش 12,000 دا لشکر لے کے مدینہ منورہ تے حملہ آور ہو گئے۔ پورے عرب وچوں جننے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف سن انہاں سارے نو چک چکا کے وہ لے آئے کہ بس ایکو بری جا کے اسی مکو ٹھپ کے آواں گے، معاذ اللہ، تو انہاں دا خیال سی۔ بہرحال وہ آئے اور 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کیتا مدینہ منورہ دا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ہوئی کہ اس طرح ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، آپ نے صحابہ کرام نے مشورہ کیتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا کہ مدینہ 3 پاسوں پہاڑاں دے نال تے جنگلات دے نال گھریا ہوا ہے، ایک پاسا رہندا ہے ایتھے اسی خندق کھود لینے تے اے ایتھے کھلو کے اسی دفاع کر لینے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز من لئی اور قربان جائیے اللہ دے پیغمبر دے بھی تے انہاں دے ساتھیاں دے بھی کہ مسلماناں نے بڑے جوش و خروش دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال خندق کھودی اور پارے پارے پتھر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چک کے لے آندے اور خندق کھودی گئی۔ سبحان اللہ، اے دین ایویں نہیں غالب ہویا سی اور اے دین ساڈے تک ایویں نہیں سی پہنچیا، ساڈے وڈکیاں نے یہ واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں ہیں۔ بہرحال اے غزوہ بڑا فیصلہ کن غزوہ سی کہ اس موقع دے اتنے سچے ایمان والے تے منافق یہ وکھرے وکھرے ہو گئے، یعنی کیونکہ مدینہ جڑا ہے وہ گھر گیا تے اپنی حاجت دے واسطے بھی باہر جانا ممکن نہیں سی رہا تے منافقاں دے ٹھڈ جڑا وٹ سی وہ سامنے آ گیا۔ قرآن شریف نے ذکر کیتا ہے کہ یاد کرو کہ جدو سارے قبیلے آ کے مدینے سے چڑھ گئے تو منافق کہنے لگے ما وعد اللہ و رسولہ الا غرورا، کہ اللہ تے اور رسول نے ساڈے نال دھوکا کیتا، سانو کیا سی کہ کیسر و کسرا دی سلطنت تہاڈے پیراں تھلے آئے گی تے اج مدینہ بھی نکل رہا۔ اسی موقع دے اوتے جڑے سچے ایمان والے سن انہاں دی زبان تے کی آیا، ھذا ما وعد اللہ و رسولہ، یہ ہوئی تو وہ گل سی جدا اللہ تے او دے رسول نے ساڈے نال وعدہ کیتا سی۔ یعنی پچھلی سورت عنکبوت دا ذکر آیا کہ سختیاں ہوئیاں اور کیا گیا سی کہ کیا تسی سمجھدے ہو کہ ایمان لے آن تو بعد ایویں چھڑتے جاؤ گے، اسی تانوں ازماواں گے، چنگی طرح ٹھوک بجا کے دیکھاں گے کہ سچے کون ہیں تے جھوٹے کون ہیں، تے لگ گیا پتہ جڑے جھوٹے سن انہاں دا جھوٹ جڑا ہے انہاں دا دھوکھا وہ منہ دے اوتے آ گیا، اور جڑے سچے سن انہاں دا ایمان بھی انہاں دے زبان دے اس کلمے تو ظاہر ہو گیا کہ اللہ تے او دے رسول نے سچ ہی کیا سی کہ تہاڈے تے آزمائش آئے گی، لو جی آ گئی جی آزمائش۔ اسی صورت دے وچ وہ عظیم آیت بھی نازل ہوئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مسلمانوں تاڑے واسطے اللہ دے پیغمبر دی شکل وچ ایک بہترین نمونہ دے دیتا گیا۔ ہن جڑا اللہ نو تے آخرت نو منے اور آخرت دی امید رکھتا ہوئے وہ لازماً اس نمونے نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی بسر کرے گا، ایدی پیروی کرے گا۔ اس صورت دی خاص گل ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی بیویاں دا ذکر دے بڑی شان دے نال آیا۔ وہ ذکر شروع اس بارے چ ہوندا ہے تے اگے تک چلا جاندا ہے۔ اسی صورت دے وچ مسلمان عورتاں نوں بھی نصیحت کیتی گئی، او دے واسطے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوں کہا گیا یا ایھا نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے پیغمبر تسی کہہ دیو اپنی بیویاں نوں
اپنی بیٹیاں نو اور مسلمان عورتوں نو کہ وہ اے کام کریا کر. لیکن اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دی بیویاں نو اس صورت دے وچ اعزاز بخشیا گیا کہ اللہ رب العزت نے خود براہ راست انہاں خطاب کیتا یا نساء النبی، اے نبی دی بیویو. اور واضح طور پہ اس صورت سے کیا گیا، فرمایا گیا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ تو وڈین، انہاں دی حیثیت مومنہ تو پہلے انہاں دی جاناں تو، وازواجہ امہاتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں انہاں دی ماویں. اس صورت کی خاص گل ہے کہ یہ عورتوں دی بہت سارے احکام بیان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ تسی اپنی بیویاں نو، اے نبی تسی اپنی بیویاں نو، اپنی بیٹیاں نو اور مسلمان عورتاں نو دس دیو کہ وہ اے کریا کرن. اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نو، ساڈیاں ماواں نو اللہ پاک نے اس صورت سے شرف بخشیا کہ انہوں نے براہ راست خطاب کیتا گیا یا نساء نبی، اے نبی دی بیویو، تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں، اگر تسی کوئی پیڑا کام کرو گے تو تانوں سزا بھی دگنی ملے گی. اور پھر اگے اس کے بعد اسے اسناد اگلا سپارہ شروع ہویا، انشاءاللہ گفتگو جڑی ہے وہ دی اگلے سپارے چ ہوئے گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.